بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلی جماعت میں جو ہے وہ غصے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج بھی میں آپ کو غصے کے ہی بارے میں پڑھاؤں گی۔ آج جو میں آپ کو پڑھاؤں گی غصے کے بارے میں، اس میں میں آپ کو چند صورتحال بتاؤں گی، اور پھر آپ سوچیں گے کہ اگر اس صورتحال میں آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت برے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جیسے انسان کو نشے کی حالت میں احساس نہیں ہوتا، اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ غصے کی کیفیات میں بعض لوگ چیزیں پٹخنا شروع کر دیتے ہیں، برے برے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، اور بعض کا تو غصے سے یہ حال ہوتا ہے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم پہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہونے لگے تو ہم فوراً مولا علی کے قول کو یاد کریں کہ ہمیں غصے کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے، اور ان میں سے کسی ایک جو ہے وہ عمل کو اپنا لیں۔ بچوں، یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جو کیفیت پہ تھی۔ اب ہم آتے ہیں صورتحال پر۔ جیسے غصے کی مختلف صورتحال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ جیسے کہ میں جماعت سے کام کر رہی تھی، یا میں گھر میں ہی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ میں اٹھ کر پانی پینے گئی یا کسی اور کام سے گئی، اور میرے چھوٹے بھائی یا کسی بھی بھائی بہن نے میری کاپی پر لکیریں بنا دیں۔ یہی ہماری جماعت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے بچہ جو ہے وہ مذاق میں یا ایسے ہی مجھے ستانے کے لیے کاپی پہ لکیریں بنا دے۔ اب جب میں واپس آؤں گی اور اپنی کاپی کا یہ حال دیکھوں گی تو مجھے کیا ہوگا؟ یقیناً مجھے غصہ آئے گا، لیکن مجھے اس وقت سوچنا ہے کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل انجام دے دوں جو خدا اور اس کے رسول کو اور ائمہ کو پسند نہ ہو۔ تو مجھے خیال رکھنا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے۔ یقیناً میں اسے سمجھاؤں گی۔ آپ سوچیے آپ کیا کرتے؟ جی بالکل، ہم اسے سمجھاتے اور اسے بتاتے کہ آئندہ یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسے کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ اس حالت میں ہم جو ہے وہ اس کیفیت میں نہ آئیں کہ ہم کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکیں۔ ایک اور کیفیت ہے کہ ہم جماعت میں مصروف کچھ کام کر رہے تھے اور برابر والے ساتھی نے پانی پیا، بوتل سے اچانک اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی۔ اس نے غلطی سے چھوٹی نا، جان بوجھ کے تو نہیں اس نے گرایا، اور پانی گرا اور میری کاپی کا صفحہ خراب ہو گیا۔ یقیناً اس کی بھی کاپی کا صفحہ خراب ہوا ہوگا۔ اب سوچئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بالکل مجھے جو ہے وہ بہت برا لگے گا، ظاہر سی بات ہے میری کاپی کا صفحہ خراب ہو گیا، لیکن مجھے سوچنا چاہیے کہ اب میں اگر غصے کی حالت میں آؤں یا اسے کچھ برا بھلا کہوں یا میں کچھ اور کروں تو کیا میری کاپی کا صفحہ صحیح ہو جائے گا اس چیز سے؟ ہرگز نہیں، لیکن میرا وہ دوست مجھ سے ضرور ناراض ہو جائے گا۔ تو بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ کو ورک شیٹ ملے گی تو آپ اس میں صورتحال کے بہت اچھے حل تحریر کر سکیں گے۔ دوسرے یہ کہ آپ انہیں اپنی زندگی میں اپنا سکیں گے، تاکہ ہم جو معاشرے میں اتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے اور ہم معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب
اپنا خیال رکھیں گے اور کام کو بہت اچھا کریں گے۔